مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ مسلمانوں پر یہ بربادی، یہ بدحالی اور یہ زوال کیوں آ رہی ہے۔ اس جمعہ میں اس کا حل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس کا حل ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، ایک چھوٹے سے جگہ کا مولوی ہوں۔ بڑے بڑے علماء اکرام جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اپنی امت کو جو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بربادی اپنے پڑوس میں وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، بس پھر بھی وہ سو رہی ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے، لوگ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی قوم سے درد ہے، ہمیں اپنی قوم سے درد ہے۔ مولوی جس لیول کا ہو، قوم کے تعلق سے اس کے دل میں درد رہتا ہے، اور قوم بھی کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پر اس سے محبت رکھتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا رشتہ ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا آسانی سے، اس لیے کہ علماء کا اور عالم دین کا، مولوی کا جو ایک مقام ہوتا ہے سماج میں۔ ہم نے جو مدرسے میں پڑھا، مدرسے کا پنکھے کا استعمال کیا، کھانا کھایا، کتابیں پڑھی، بعض مرتبہ کپڑے لتے کی نوبت، بعض مرتبہ جیب خرچ، وہ سارے پیسے آپ حضرات کے تھے۔ آپ لوگوں نے پیسہ دیا تو ہم نے پڑھا، اور مدرسے کے چہار دیواری میں ہمیں جو سکھائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، میں بتا دے رہا ہوں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس تعلیم سے دولت کمانا ہے تو تم آج مدرسہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس تعلیم سے اگر جس کو بہت منصب کمانا ہے، بہت عہدہ کمانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مدرسہ وہ آج چھوڑ دے، آج وہ مدرسے کو چھوڑ دے۔ ہمارے اس مدرسے کے تعلیم سے نہ دولت ملنے والا ہے اور نہ منصب ملنے والا ہے۔ ہمیں جو ملے گا اس کا صلہ وہ آخرت میں ملے گا۔ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اپنی قوم کے اندر ایمان، اللہ اس کے رسول کو برقرار رکھنے کے لیے ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم ان سے چندہ مانگتے ہیں،
اسی کے لیے ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے انسان پیسے لگاتا ہے، دولت لگاتا ہے، تو اس سے ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہمیں چندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے مولویوں کی جو تعداد ہے عزیزان ملت، پورے ملک میں 2 سے 1% ہے، کہیں 1%، کہیں 2%۔ 98 لوگ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، ہر کوئی کا روزی روٹی کا پیشہ۔ لیکن کیا یہ 2% طبقہ یہ کما نہیں سکتا ہے؟ ان کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ان کے پاس فنکاری نہیں ہے، ان کے پاس علم ہے، مزدوری تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس مدرسوں سے، مسجدوں سے جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی محبت علماء کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم اگر اس سے چپکے رہیں گے، اور یہ ہمیں مزاج بنائی جاتی ہے مدرسے میں۔ آپ کو یہ بات علم ہوگا کہ نہیں، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں یہ مزاج بنائی جاتی ہے کہ خبردار خبردار، ہو سکتا ہے تمہیں بڑے بڑے آفر آئیں، سعودی جانے کے آفر آئیں یا دوسری جگہ میں نوکری کے آفر آئیں، تو ان سب نوکریوں میں جانا نہیں، تم کو مسجد میں رہنا ہے، مدرسے میں رہنا ہے، قوم و ملت کی خدمت کرتے رہنا ہے، اسلام کی پاسبانی کرنا ہے۔ اس مقصد اپنی قوم و ملت کو سنبھالنا ہے۔ تو اپنی قوم و ملت کے خاطر ہم لوگ غربت کو برداشت کر لیا، تنقیدوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو مرعوب ہو گئے، جن کو لوگ چتر چالاک کہتے ہیں، حالانکہ وہ چتر و چالاک نہیں ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں۔ آئیے میں بہت سارے ایسے جگہوں میں جانتا ہوں، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس خدمت دین سے لگی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تاجر ہیں، ملازم ہیں، اپنے آفسیں سنبھال رہے ہیں، اپنی کاروبار سنبھال رہے ہیں، لیکن ان کے علم سے امت کو نفع نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر امت کا یہی حال ہوگا نا، تو پھر تو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ نعمتوں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں تمہیں نوازتا رہوں گا، مزید بڑھاتا رہوں گا۔ اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دیکھو، نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، تھوڑے تھوڑے عذاب ہمارے اطراف و اکناف میں سننے میں آ رہے ہیں۔ کہیں مسجدوں پر بلڈوزر، کہیں مدرسوں پر بلڈوزر، کہیں یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی باتیں، کہیں یہ پابندی، کہیں وہ پابندی، کہیں یہ چیز، دن بدن گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہماری زبان کبھی، لیکن کیا مسلمان اس سے سدھر رہے ہیں؟ کیا سنبھل رہے؟ کیا نہیں سنبھل رہے بھائی، نہیں سنبھل رہے۔ شادیوں میں وہی فضول خرچی ہے، وہی مسجدیں ایسے ویسے ہی خالی، اور دینی حالات اور تنظیمی حالات اور اجتماعی حالات کا تو کیا پوچھنا۔ ہر اجتماعی میدان میں مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ تو اب ان تمام مصیبتوں اور ان تمام مسائل کے رہتے ہوئے عزیزان ملت، یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ ہمیں آپ کے جان سے، ہمیں آپ کے مال سے، ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جان محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا مال محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی عزت محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا گھر محفوظ رہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں علماء کرام کہ آپ اپنے پیسوں کو فضول خرچ نہ کریں۔ آپ بے شک زکوٰۃ نکالیں، لیکن وہ زکوٰۃ ہم کیوں نکالنے کی ترغیب دیتے ہیں، یا صدقہ کیوں نکالنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ اس لیے ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہمارے قوم کے جو دبے کچلے مزدور جو طبقہ ہے، ان کو بھی ان کی مدد ہو سکے، ان کا تعاون ہو سکے۔ ہم فضول خرچیوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کا جو گاڑھی کمائی کا جو پیسہ ہے وہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو، وہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔
تاکہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس محفوظ رہے. اگر آپ پیسے کو خرچ کریں تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کریں, قوم کے تعلیم پر خرچ کریں, اس لیے یہ کہا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان کر دیا, جتنے بھی مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں, جتنے بھی مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں, اس امت کو مٹایا نہیں جا سکتا. قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا, لن یضروکم الا اذا, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, الا اذا, ہاں مگر چند تکلیفیں. کہیں 1000 لوگ مار دیے گئے, کہیں کچھ مسجدیں شہید ہو گئی, کہیں کچھ مدرسے شہید ہو گئے. میں اس کو ہلکے میں نہیں لے رہا ہوں, لیکن چونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے, ہماری اور آپ کی مثال راستے کے اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ جانتا ہے راستے میں کتنے گڑھے اور کانٹے ہیں. ہمیں قرآن میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہاں کچھ تکلیف دے سکتے ہیں. بخلائی بلی کھمبا نوچے, ان کا ایک ہی کہنام ہے کہ آپ اس طرح کی مصیبتیں پا کر ہم دین کو چھوڑ دیں, ہم ایمان کو چھوڑ دیں, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیں, علماء سے ہمارا رشتہ و ناتا ختم ہو جائے. یہی ان کی تمنا ہے, یہی سب سے بڑا ان کی آنکھوں میں. آپ جتنے کاغذات بنا لیں جناب, آپ جتنے کاغذات پختہ کر لیں, مسجد کے کاغذات, مدرسے کے کاغذات, اپنے گھر کے کاغذات, آپ کے اپنے ڈاکومنٹس, انفرادی جو کچھ بھی ہے, نہیں کرنا نہیں بول رہا ہوں, لیکن جب ظالم کی نیت بگڑتی ہے نا, ہاں ایک گیدڑ ایک مرغے کو پکڑ لیا, تو مرغے کو پکڑ کر وہ گردر بولتا ہے تم بہت بدماش انسان ہے, تم جو ہے صبح صبح اٹھ کر چلانے لگتا ہے, لوگوں کی نیند خراب کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تم کو کیا کر دینا چاہیے, چیر پھاڑ کر ختم کر دینا چاہیے, کھا لینا چاہیے, تاکہ تمہاری صبح صبح کی چلانے سے لوگوں کی شر سے محفوظ ہو. تو مرغا بیچارہ بڑے ادب سے کپ کپاتے ہوئے بول رہا ہے, جی حضور میں تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے, جب صبح صادق ہوتا ہے تو میں لوگوں کو اٹھاتا ہوں تاکہ لوگ اس وقت اٹھیں, وہ اللہ کی عبادت کریں, اور صبح سویرے اٹھنے سے جسم میں جو ہے توانائی پیدا ہوتی ہے, اور جو صبح سویرے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. ساری دنیا کے نزدیک مسلم ہے, دنیا کے ہر ترقی یافتہ قوم صبح میں اٹھتی ہے, تو میں صبح میں اپنی قوم کو جگاتا ہوں, اٹھاتا ہوں. پھر وہ کیا کہتا ہے, زیادہ بکواس مت کرو, زیادہ بکواس مت کرو, ہم کو تم کو کیا ہے, کیونکہ اس کے من میں کیا تھا, مرغے کا وہ اٹھانا نہیں تھا, اس کے من میں مرغے کو کھانا تھا. اس کی ظالم کی نیت بگڑی ہوئی ہے. آپ جتنے بھی اچھے ڈاکومنٹس بنا لیں, اس سے بہتر آپ ڈاکومنٹس پر ضرور توجہ دیں, کاغذات پر آپ ضرور توجہ دیں, لیکن ساتھ میں آپ کیونکہ قوانین وہ بنائیں گے نا, کل کے دن ایک قانون وہ بنا دیں گے کہ جو ایمان سے ہاتھ دھوئے گا اس کا گھر محفوظ رہے گا, یہ بن جائے گا. وہ UCC کا مطلب وہی ہے, جو شریعت سے اپنے پلو کو جھاڑ لے گا اس کا گھر محفوظ رہے گا, اس کا جان محفوظ رہے گا, اس کی شریعت محفوظ رہے گی. تو یہ سب باتیں آنے کی ہے, چند دیر کی طوفان ہے, آئے گی اور چلی جائے گی, لیکن ایمان والا جمع رہتا ہے. قرآن میں اللہ نے ان راستوں کو بتا دیا, لن یضروکم الا اذا. تو اب یہ پھر اللہ نے تعریف فرمائی میری اور آپ کی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھو تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. کیا یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے؟ اللہ نے اخرجت للناس کا ہے, اخرجت للمؤمنین کا ہے. تم مسلمانوں کے لیے نکالے گئے نہیں, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. کیا یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے؟ کیا یہ جو منصب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں عزیزان ملت؟
نہیں پورا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے مالوں کا کیا حال ہے، ہمارے جانوں کا کیا حال ہے، ہمارے سماج کا کیا حال ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو فضول خرچی کر رہا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ پیسے کی تمنا اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ فضول خرچی کرے۔ وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں کیا کرتا، ٹائلز اور ماربل لگاتا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو اے سی خریدتا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے چمچماتی کاریں خریدتا۔ یہ ہماری جن کے پاس دولت نہیں ہے، ہم میں سے 95% لوگوں کے پاس جو دولت نہیں ہے، یہ ان کی تمنا ہے، نیتوں کا، ان کی نیتیں ہیں۔ اور جن 5, 6, 10% لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اپنے مالوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہ جو قوم اپنے گھروں میں، اپنے شادیوں میں، اپنے بیاہوں میں خرچے کیا کرتی ہے نا، تو پھر اس قوم کا حشر بھی یہی ہوتا ہے۔ جس چیز میں انسان پیسہ لگاتا ہے وہ چیزیں مضبوط ہوتی ہے۔ ہم سماج میں پیسہ نہیں لگایا، ہم نے تعلیم میں پیسہ نہیں لگایا، ہم نے اپنی قوم کو سنوارنے میں، سدھارنے میں ہم نے پیسہ نہیں لگایا، اپنے اداروں میں پیسہ نہیں لگایا، جی ویسا پیسہ ہم نے نہیں لگایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کمزور ہیں۔ ہاں گھر میں پیسے لگائے تھے، دیکھیے ہر ایک کے گھر چمچما رہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی کا گھر ایسا نہیں تھا، 10-15 سال پہلے دیکھیے ہر ایک کا گھر ایسا ہے، اندر داخل ہو جاؤ تو گم ہو جاؤ، لگتا نہیں کہ میں پلخانہ میں ہوں یا ٹکیا پاڑا میں ہوں یا گندے بستیوں میں ہوں، لگتا ہے کہ اندر تاج محل میں ہوں۔ ہر نے گھر کو ایسا سجا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ پیسے ہم نے وہاں لگایا۔ تو جس جگہ میں انسان کا مال و جان لگتا ہے وہ چیزیں چمچماتی ہیں۔ آج ہمارے سماج میں، اجتماعی زندگی میں ہمارا مال نہیں لگ رہا ہے، تو ہم اپنے مال و جان کا یہ جو چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں، بڑے بڑے عذابوں سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ عذاب دیکھ کر اگر ایمان والا سدھر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ اللہ عذابیں چھوٹی چھوٹی اس لیے دیتا ہے، تنگیاں اسی لیے اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ اگر اس سے بھی نہیں سدھرے تو پھر تو اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے سب کچھ لٹ جائے اور ہم بھی ختم ہو جائے۔ مین سمسیا ایمان کا ہے، پہلی چیز وہ یاد رکھ لیں، مرنا تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے حادثے سے مریں، ایکسیڈنٹ سے مریں، یا کسی کے تلوار اور گولی سے مریں، یا نہیں تو خود اپنی فطری موت سے مرے یا بیماری سے مرے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ لیکن اصل زندگی جو آخرت کی ہے، ایمان جو اجتماعی زندگی ہے، جو مین چیز ایمان ہے، اس ایمان کو تھامے رکھنا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الثابت یأتی علی الناس زمان الثابت علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو پکڑا ہوا۔ کوئی شخص انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ کیا اطمینان سے کھڑا رہے گا یا بیٹھا رہے گا یا سویا رہے گا؟ کتنا وہ تلملائے گا، کتنی اس کو جلن ہوگی۔ تو ایمان والے دیکھ رہے نا کہ ایمان والے کس طرح تلملائے ہوئے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے۔ آج ان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بہت مزے سے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ چھوٹی چھوٹی عذاب ہمیں سدھارنے کے لیے آ رہی ہے۔ ہم اپنے مال و جان کا صحیح استعمال کریں۔